آپ اگر قرآن مجید اور حدیث رسول علیہ السلام پر نظر دوڑائیں نا، کوئی بات اتنی تفصیل اور ڈیٹیل سے بیان نہیں ہوئی، حتیٰ کہ نماز دین کا ستون ہے وہ بھی قرآن مجید نے کچھ اجمالی اشارے کر دیے، باقی سنت پر چھوڑ دیا۔ مگر یہ آئلی زندگی جو ہے، خاوند بیوی کا مسئلہ، یہ قرآن کی نگاہ میں اتنا اہم ہے، اتنے مسائل اس کے بیان ہوئے نا کہ نماز روزے حج کے بھی بیان نہیں۔ اللہ سمجھتا ہے کہ معاشرے کی بنیادی اینٹ جو ہے نا جس پر اسلامی معاشرہ استوار ہوگا وہ خاوند بیوی کا صحیح تعلق ہے۔ یہ گھر میں ٹھیک رہیں گے نا، ان کی محبت سے جنم لینے والے بچے بھی صحیح تربیت پائیں گے، ایک اچھی نسل جنم لے گی۔ اگر یہی لڑتے جھگڑتے رہیں گے آنے والی نسل کو کیا تیار کریں گے؟ اس لیے خاوند بیوی کے بارے میں جو بیان ہوا نا قرآن و سنت میں، کسی مسئلے کا کھول کھول کر اللہ نے بیان کیا۔ مگر جو بات آپ نے میرے بھائی کی کہ حقوق برابر ہے، حقوق برابر ہیں، بات جو کہنے کی ہے فرائض مختلف ہیں، اس کی نہیں بات، ڈیوٹیاں الگ الگ ہیں، حقوق میں کوئی فرق نہیں۔ جیسا نیک سلوک خاوند مانگتا ہے ویسا ہی سلوک ان کی، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، جیسے ان پر کچھ ذمہ داریاں ہیں ان کے حقوق کی، خرچہ دینا پڑے گا، مکان حیثیت کے مطابق دینا پڑے گا، اچھا سلوک کرنا پڑے گا، وَعَاشِرُوا بِالْمَعْرُوفِ بِالْمَعْرُوفِ۔ اللہ کہتا ہے جو معاشرے میں دستور ہے نا شریف آدمیوں کا، اس کے مطابق ان کے ساتھ زندگی گزارنا ہوگی، ایک ساتھی کی حیثیت، وہ نوکرانیاں نہیں ہیں، تم دونوں ساتھی بن کر رہنا ہے۔ اور بہت تاکید فرمائی اس بارے میں کہ اگر کوئی چیزوں میں تمہیں بری بھی نظر آتی ہے تو آسان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ خیرا کثیرا، اگر ناپسند بھی کرتے ہو کوئی عادتیں تو کوئی بات نہیں، کئی خامیاں تم میں بھی ہوں گی، اگر ناپسندیدگی کے باوجود تم نبھا کرو گے تو اللہ اس میں بڑا خیر کثیر دے گا، اتنے بھلے نصیب ہوں گے۔ یہ امتحان دے دو کہ اس کی عادتیں کچھ نہیں اچھی، یہ کھانا پکانا نہیں ہے، کوئی بات نہیں، تم میں بھی بہت سی کمیاں، فین کرے تم اگر ناپسند کرتے ہو تو تم کچھ پاک صاف ہو، اللہ ہو کہ تم میں کوئی عیب نہیں ہے، ہر میں کچھ کمی ہے۔ اس لیے حقوق برابر ہے بالکل نیک سلوک کی حد تک، مگر ذمہ داریاں الگ ہیں۔ گھر سنبھال کر بیٹھی ہیں، مرد گھر میں آتا ہے اسے سکون ملتا ہے، وہ محبت اور پیار سے گھر بیٹھتا ہے، کھانا اس کے لیے تیار ہے، بچے پیار سے آگے، گھر کا مال سنبھالنا برائی ہے۔ تو اسماء بنت یزید آئیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول مرد جہاد کرتے ہیں، وہ جمعہ کی نماز میں شریک ہوتے ہیں، جنازوں کے ساتھ جاتے ہیں، ہمیں کیا ملتا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے عورتوں کی طرف سے ایسی نمائندہ عورت کبھی نہیں دیکھی۔ اس نے ایسا اچھا سوال کیا، کہا ساری عورتیں یہی پوچھ رہی، تو فرمایا تم بے فکر رہو، جو عورت گھر کا کام کرتے ہوئے اس کا یہ حال ہو جائے کہ اس کو نہانے دھونے کی فرصت نہیں، اس کے سار میلے ہو جائے، ہاتھوں پر میل جم جائے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ، آپ نے 2 انگلیاں ملا کر کہا کہ میرے ساتھ ایسے ہو۔ تو اگر دین یہ کہتا ہے کہ حقوق آپ کے برابر ہیں بلکہ زیادہ، اللہ کے رسول علیہ السلام سے جب پوچھا ایک شخص نے کہ میں کس سے نیک سلوک کروں، سب سے اچھا سلوک کرنے کا کون حقدار؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا، فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا، فرمایا تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ پوچھا، فرمایا تیرا باپ۔ اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ جو ماں کو دکھ دینے والا نہ اللہ اس پر جنت حرام کر دی۔ تو یہ ایک شرارت کی بات ہے کہ عورتوں کے حقوق اسلام میں نہیں، اسلام ان کو کہتا اگر ماں ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر وہ بیٹی ہے فرمایا جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہو جائیں، برا نہ منائے، اچھی تربیت کرے، کننا ستر اللہ من النار، وہ باپ کے لیے دوزخ کی طرف سے پردہ ہو جائیں گی، آڑ بن کر کھڑی ہو جائیں گی کہ ان کو ہم نے دوزخ میں نہیں جانے دیتا۔ اور اگر فرمایا بیوی ہے، خیرکم خیرکم لأہلی، مسلمانوں تم میں سے سب سے اچھا وہ شمار ہوگا جس کا سلوک اپنی بیوی سے اچھا ہوگا۔ اور اسی لیے آیتیں پڑھی حضور علیہ السلام نے خطبہ کے موقع پر، وہ بدقسمتی سے اب رسم بن گئی کہ مولوی صاحب آتے ہیں چوروں کی طرح پڑھتے ہیں، نکاح ہو گیا جی دعا کرو، کسی کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ ان آیتوں میں کیا کرا اللہ؟ اس میں 5 مرتبہ کہتا ہے ان آیتوں میں اتقوا اللہ، بیٹا اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنے کی 5 آیتیں حضور نے پڑھی، اور ساتھ ہی کہا ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ صرف مرد اس وقت نہیں اس نکاح کو سن رہا ہے، اللہ خود اس مجلس میں موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کس نیت سے ایجاب کرتے ہو۔ قولوا قولا سدیدا، جب کہو گے نا میں نے قبول کیا تو نیک نیتی سے کہنا، کھوٹ نہ رکھنا۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے سارے کام سنوار دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، کوتاہیاں کو رہ جائیں گی بخش دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اللہ رسول کی مان کر تم دونوں رہو گے تو ساری دنیا میں بیڑے پار ہو جائیں گے آگے۔ ایسی آیتیں حضور نے پڑھی۔ تو آپ یہ سن لیں کہ حقوق میں عورتیں زیادہ ہیں مردوں سے، فرائض الگ ہیں۔
حضرت رسول کریم علیہ السلام نے خود فیصلہ فرمایا کہ علی باہر سے کام جو کرنے ہیں وہ تو نے کرنے، جو گھر میں کرنے ہیں وہ فاطمہ نے کرنے۔ بہت اچھی تقسیم اگر ہو جائے، یہ بھی آرام سے بچیاں بیٹھیں گی، کیا ضرورت ہے دھکے کھانے کی، کما کر یہ لائے گا یہ ملکہ بنے۔ یہ ہے بھائی میری بات کے حقوق بہت ہیں، فرائض الگ الگ، ڈیوٹیاں جدی جدی۔